أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورہ المائدہ آیت نمبر 1. اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے. عہد و پیمان سے مراد احکام الہی جن کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عاقل و بالغ ٹھہرایا ہے، اور عہد و پیمان کرنے پر معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں، دونوں کو پورا کرنا ضروری ہے. بہیمہ چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور کو کہا جاتا ہے. ان کو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں چونکہ ابہام پایا جاتا ہے، اس لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے. انعام اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے. یہ بہیمۃ الانعام نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں ہیں جن کی تفصیل سورہ انعام آیت نمبر 183 میں آئے گی. اس کے علاوہ جو جانور وحشی کہلاتے ہیں، مثلاً ہرن، نیل گائے وغیرہ، جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے، یہ بھی حلال ہے. حالت احرام میں ان کا دیگر پرندوں کا شکار ممنوع ہے. سنت میں بیان کردہ اصول کی روح سے جو جانور دو ناک اور جو پرندے دو مخلب نہیں ہیں وہ سب حلال ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کے تفسیر میں گزر چکی ہے. ذو ناک کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنی کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہے اور چیرتا ہے، مثلاً شیر، چیتا، کتا، بھیڑیا وغیرہ. اور وہ پرندے جو اپنے پنجے سے اپنا شکار جھپٹتا پکڑتا ہوں، مثلاً شکرا، باز، شاہی، عقاب وغیرہ، یہ سب حرام ہے. ان کی تفصیل آیت نمبر 3 میں ابھی آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں. ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اس سے مراد حرمات اللہ، جن کی تعظیم و حرمت اللہ نے مقرر فرمائی ہے. بعض نے اسے عام رکھا ہے اور بعض کے نزدیک یہاں حج و عمرے کے مناسک مراد ہیں، یعنی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ کرو. اس طرح حج و عمرے کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ مت بنو کہ یہ بے حرمتی ہے. اشہر الحرام مراد حرمت والے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم کی حرمت کو برقرار رکھو اور ان میں قتال یعنی جنگ مت کرو. بعض علماء نے اس سے صرف 1 مہینہ مراد یعنی ماہ ذوالحجہ حج کا مہینہ مراد دیا ہے، اور کچھ علماء نے اس حکم کو فقط المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ مانا ہے، مگر اس کی ضرورت نہیں. دونوں احکام اپنے اپنے دائرے میں ہیں جن میں تعارض نہیں. حج یہ ایسے جانوروں کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے،
اور گلے میں پٹا باندھتے تھے جو کہ نشانی کے طور پر ہوتا تھا۔ مزید تاکید ہے کہ ان جانوروں کسی سے چھیننا جائے، نہ ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ حج و عمرے کی نیت سے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت روکو اور نہ انہیں تنگ کرو۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ احکام اس وقت کے ہے جب مسلمان اور مشرک اکٹھے حج و عمرہ کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت انما المشرکین نجس نازل ہوئی تو مشرکین کی حد تک یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعض کے نزدیک یہ آیت محکم یعنی غیر منسوخ ہے اور یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں۔ یہاں مراد اباحت یعنی جواز بتلانے کے لیے ہے، یعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ وہ تمہیں ان مشرکین نے 6 ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا یہ رویہ اختیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو معافی کا سبق دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے جو ایک مسلمان کے لیے قدم بقدم رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ کاش مسلمان اس اصول کو اپنا لیں، یعنی ایک نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ظلم، زیادتی اور گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ یہ بہت اہم اصول ہے جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ کاش مسلمان اس اصول کو اپنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو اس بات کی ہمیں توفیق دے کہ ہم پابندی سے قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اے اللہ، تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما۔ آمین۔